الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الراشدين المهديين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: عثمان بن عفان ولي في الدنيا وولي في الآخرة، أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم علیہ. تھوڑا سارے حضرات مل کر نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں نذرانے درود و سلام پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تعالیٰ کی فضل و رحمت سے ہم اس کے پاک گھر کے اندر بیٹھ کر پاک بندوں کے ذکر کے لیے کچھ لمحے ہم بیٹھیں گے. اور آج جو ہمارا درس حدیث کا عنوان ہے، نبی کریم علیہ السلام کے پیارے صحابی، اس امت کے تیسرے خلیفہ اور محبوب کریم علیہ السلام کے دوہرے داماد حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شان کو سنیں گے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے یہ وہ صحابی ہیں کہ جو چوتھے نمبر پر حضور علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے، اور جو پہلے ایمان لے کر آنے والے صحابہ ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی تاریخ یہ بیان کی: والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. فرمایا وہ جو پہلے ایمان لانے والے ہیں، السابقون الاولون، وہ پہلے ایمان لانے والے مہاجر چاہے ہوں یا انصار ہوں، پھر جنہوں نے احسان کے بعد ان کی پیروی کی. یہ بڑی ایک عام بات ہے کہ ان کا ایمان اتنا اعلیٰ ہو گیا کہ اللہ فرما رہا ہے والذین اتبعوہم، یہ ایمان کے اس معیار تک پہنچ گئے کہ جو ان کے نقش قدم پر بھی چلے گا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے گا اور وہ رب سے راضی ہو جائیں گے. پہلے اس امت کے جو ایمان لانے والے، یہ رول ماڈل ہے ایمان کے اعتبار سے، ان کا ایمان بطور معیار بنا دیا گیا. اور دیکھیں صحابی کا ایمان وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. فرمایا میری بارگاہ کے اندر اگر تم کامل بننا چاہتے ہو، میری بارگاہ کے اندر اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو، میری بارگاہ کے اندر اگر تم جو ہے اعلیٰ معیار پر ہونا چاہتے ہو، پھر ایمان ویسے لاؤ جیسے میرے نبی کے صحابہ لے کر آئے. آمنتم بھی، صحابہ کا ایمان بطور آئیڈیل بنایا گیا کہ ان کی طرح جو ایمان لے کر آئے گا فقط اہتدوا، وہ ہدایت والا بن گیا. یہاں سے پتہ چلا کہ جن کے نقش قدم پر چلنے والا ہدایت یافتہ بن جاتا ہے، جن کی مثل بننے والا ہدایت والا بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کو ہدایت کا علمبردار بنایا ہے. خاص طور پر یہ معیار ہے. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کی دعوت پر ایمان لے کر آئے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر. یہاں سے بات یہ بھی پتہ چلی کہ دیکھیں اصل دوستی یہ ہوتی ہے کہ جو چیز اپنے لیے پسند کی جائے اپنے دوست کے لیے پسند کی جائے. اصل رشتہ یہ ہوتا ہے. بعضوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ ایک تاجر دین کا کام کیسے کرے، ایک تجارت کرنے والا وہ دین پر کس طرح چل سکتا ہے
تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی سامنے ہے۔ کائنات کے عظیم تاجر تھے، جب خود کلمہ پڑھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جب خود آپ نے اپنے محبوب مانا، جو چیز اپنے لیے پسند کی وہی جا کر دوستوں کو پیغام دیا کہ میرے دوستو، جس طرح تجارت میں میرے پارٹنر ہو، ایمان میں بھی میرے ساتھ شریک ہو جاؤ، جس طرح مال و متاع میں میرے ساتھ تم شامل ہو، اسی طرح عشق مصطفیٰ میں بھی شامل ہو جاؤ۔ اگر میرے دل میں عشق مصطفیٰ کی شمع جل رہی ہے، پھر میرا حق بنتا ہے کہ میں ہر ایک کی طرف یہ شمع جلا کر رکھ دوں۔ یہ آگ اگر میرے دل میں لگی ہے، پھر اس آگ کو ہر ایک تک پہنچاؤں۔ اگر نوری ایمان مجھے نصیب ہے، پھر اس نوری ایمان سے سب کو منور کروں۔ اگر رب نے مجھے نیک کام کی توفیق دی ہے، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا کہ یہاں تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تو اگر مجھے نمازیں پسند ہیں تو اپنے دوستوں کے لیے بھی پسند کرنی چاہیے۔ اگر مجھے دین کی مجلسیں پسند ہیں، اپنے دوستوں کے لیے بھی یہ پسند کرنا چاہیے، کیونکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے یہ کام کیا، اور دیکھیں پھر کیسا عظیم کام کیا۔ آپ کی وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کلمہ پڑھ کر صحابی بنے۔ آج قیامت تک جتنی ان کی شان بیان ہوگی، ساتھ ساتھ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو بھی یاد رکھا جائے گا۔ یہ فائدہ ہوتا ہے اس بات پر کہ جب آپ کسی کو عمل کی دعوت دیں گے، جہاں جہاں اس کا سلسلہ چلتا جائے گا، اسی اعتبار سے آپ کا ثواب بھی بڑھتا چلا جائے گا۔ یہاں ایک اور چیز سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ جو فضیلت کے اعتبار سے ہے کہ آپ کا نسب نبی کریم علیہ السلام سے 5ویں پشت میں جا کر مل جاتا ہے۔ کون سی پشت پر مل جاتا ہے؟ 5ویں پشت کے اندر جا کر سلسلہ نسب کس سے ملتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ کے والد کا نام ہے عثمان، اور عثمان ان کے والد کا نام ابو العاص، ان کے والد کا نام امیہ، ان کے والد کا نام عبد شمس، اور ان کے والد کا نام ہے عبد مناف۔ عبد مناف پر جا کر یہ سلسلہ نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ اگر آپ جاگ رہے ہو تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی سلسلہ نسب عرض کر دیتا ہوں، لیکن یوں نہیں ہوگا کہ جس طرح آپ پریشان حال بیٹھے ہیں۔ اگر پریشان بیٹھے ہیں میرے خیال میں تو حضور کے یار کا تذکرہ ہونا تو ویسے چہرے پر رونق آئیے، اور اگر ساتھ حضور کا سلسلہ نسب بیان ہو پھر بھی اگر چہرے پر رونق نہ آئے، پھر شاید زندگی کبھی آ ہی نہیں سکتی۔ کیونکہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا، ان موقعوں پر اگر نہیں آئی تو پھر کبھی جس طرح موسم بہار کے اندر بھی جس کی زمین بنجر ہے، اب اس پر رونا جائے گا کہ یار اس کی زمین کا قصور کوئی نہیں، رویا نہ جائے، ہے ہی ویران۔ موسم بہار کم رونق لاتا ہے، لیکن ذکر مصطفیٰ اس سے بڑھ کر رونق لاتا ہے۔ محبوب کریم علیہ السلام کا نام ہے محمد۔ اگر بولیں گے تو انشاءاللہ ٹیکس نہیں لگے گا۔ مجھے رب کی رحمت سے امید ہے کہ اس پر کوئی خرچہ نہیں آئے گا، اگر آ گیا تو کوئی بات نہیں، اس بات پر آتا ہے تو میں دوں گا۔ محبوب کریم علیہ السلام کا نام نامی کیا ہے؟ آپ کے والد کا نام ہے عبداللہ، عبداللہ کے والد کا نام عبد المطلب، عبد المطلب کے والد کا نام ہاشم، ہاشم کے والد کا نام عبد مناف، عبد مناف کے والد کا نام قصی، قصی کے والد کا نام کلاب، کلاب کے والد کا نام مرہ، مرہ کے والد کا نام کعب، کعب کے والد کا نام لوئی، لوئی کے والد کا نام غالب، غالب کے والد کا نام فہد، فہد کے والد کا نام فہد، مالک، مالک کے والد کا نام ندر، ندر کے والد کا نام کنانہ، کنانہ کے والد کا نام خزیمہ، خزیمہ کے والد کا نام مدرکہ، مدرکہ کے والد کا نام الیاس، الیاس کے والد کا نام مدر، مدر کے والد کا نام نزار، نزار کے والد کا نام معد، اور معد کے والد کا نام ہے عدنان۔ یہ سلسلہ وہ ہے جو بخاری شریف کے اندر بیان کیا گیا، اور جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیان کیا کرتے تھے کہ محبوب کا سلسلہ نسب اس سے آگے بیان نہیں کرنا چاہیے۔
سلسلہ نسلیاں جو آگے بیان کرتا فرماتا ہے وہ نہیں ہے. درمیان کے اندر کئی واسطے جو مستند معتمد روایات کے اندر ہیں ہی نہیں. اوپر بیان کرنا ہے تو پھر صرف انبیاء کا بتایا جائے. اب اس سلسلے نسب میں کمال کیا ہے؟ ابھی تک تو آپ نے سبحان اللہ نہیں کہا تھا, کیا پتا وہ کیا ہی دے. اس سلسلے نسب میں کمال کیا ہے؟ میں نے کیوں کہا کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو فضیلت ہے حضور کے ساتھ خاندان کے ملنے کی وجہ سے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب بھی مجھے بھیجا, انما بعثت من خیر قرون بنی آدم قرنا فقرنا, بنی آدم کے جس زمانے میں میں آتا گیا وہ زمانہ بہترین بنتا چلا گیا. فرمایا انما بعثت من خیر قرون بنی آدم کرنن فکرنن, کرنن فکرنن, فا آیا ہر لمحے سے جو لمحہ ملتا گیا اور مجھے سے نسبت پاتا گیا وہ سارے کا سارا بہترین ہو گیا. پھر نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیشہ مجھے پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل کیا. میرا سارا خاندان پاکیزہ ہے, میرا سارا خاندان پاکیزہ ہے. اب بتائیں جب حضور کا سارا خاندان پاکیزہ ہو تو محبوب کے والدین کی شان کتنی پیاری ہوگی. اعلیٰ حضرت نے بڑی پیاری ایک دلیل پکڑی. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ. بڑے پیارا نکتہ اللہ نے اٹھایا. ورنہ دیکھیں قرآن کہتا ہے وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ, کہ مومن اگر غلام بھی ہو تو مشرک آزاد مرد سے بہتر ہے. فرماتے ہیں دیکھیں غلام بھی مومن ہو وہ خیر والا بن جاتا ہے تو نبی کے والد پہ سبحان اللہ, ایک غلام بھی بہترین ہو سکتا ہے. اگر معاذ اللہ حضور کے والدین کو کہیں اور رکھتے ہیں پھر تو اس سے غلام افضل ہو جائے گا. اگر غلام ان سے افضل ہو جائے تو بتائیں کہ حضور کی شان بڑھے گی یا کم ہوگی؟ شان کریمی تب بڑھے گی جب یہ کہا جائے کہ اللہ نے نبی کو پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل کیا. اللہ فرماتا ہے وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ, پیارے مجھے اس زمانے کی قسم الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ, وہ جس وقت اللہ آپ کو دیکھ رہا تھا جب آپ قیام کر رہے تھے. وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ, امام راضی فرماتے ہیں اللہ قسم اٹھا رہے پیارے جب تیرا نور, اللہ تعالی سمجھ میں آ جائے پیارے, جب تیرا نور جبین انبیاء میں سجدوں کی صورت میں پلک رہا تھا میں تو تیرے اس زمانے کی بھی قسم کھا رہا ہوں. مجھے اس زمانے کی قسم جب تیرا نور پلٹا کھا رہا تھا سجدہ کرنے والوں میں. اس سے پتہ چلا نبی کے سارے والدین وہ تھے جو سجدہ کرنے والے تھے, وہ توحید پرست تھے, وہ عبادت کرنے والے تھے. اللہ نے تب قسم کھائی ہے. اس آیت سے لیا جائے تو دو باتیں, ایک تو نبی کے والدین پرہیزگار مومن, دوسری چیز یہ پتہ چل گئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے محبوب کے نور کی قسم کھائی. اور امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں فرماتا ہے کہ رب نے جو فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو, فرمایا یہ جو سجدے کا حکم تھا یہ در حقیقت جو نور محمدی جبین آدم میں چمک رہا تھا, رب تعالیٰ نے اس کی تعظیم میں فرمایا اے میرے فرشتوں جو میرے محبوب کا نور جبین آدم میں چمک رہا ہے اس کی تعظیم کی خاطر تم آدم صفی اللہ کو سجدہ کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو شان ایسی پیاری ہے کہ ابھی دنیا میں آئی نہیں تعظیم پہلے رب کروا رہا ہے. آج الحمدللہ ہمیں جو تعظیم مصطفیٰ نصیب ہے اس کے اندر اطاعت خداوندی بھی ہے, تعظیم مصطفیٰ کی برکت ہے. تو یہ نبی کریم علیہ السلام کی نسب کی برکت ہے. اس نسب کے اعتبار سے بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محبوب کریم علیہ السلام سے قرب تھا. اب ایک نسب تھا والد کے اعتبار سے, دوسرا رشتہ ہے ماں کے اعتبار سے. کیسے اعتبار سے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی والدہ کا نام تھا حوا اور آپ کی نانی کا نام تھا ام حکیم البیضاء. اور یہ جو آپ کی نانی جان تھی یہ نبی کریم علیہ السلام کی پھوپھی جان تھی.
رشتہ داری بڑھ گئی یا نہیں؟ والد کے اعتبار سے بھی اور والدہ کے اعتبار سے کتنے رشتے ہو گئے؟ آپ لگتا ہے پہلے تھا گئے کتنے رشتے تھے جی؟ اصل میں کچھ سبق ہوتے ہیں ان میں بلوایا نہ جائے، سبق یاد نہیں ہوتا. ایک ہے تقریر، وہ میں کر کے جاتا ہوں، آپ ماشاءاللہ سن لیتے ہیں، لیکن ایک ہے سبق. سبق کا تو معنی یہ ہے کہ آپ ساتھ چلیں تاکہ بعد چل کے کسی کو بتائیں. تمہیں معلوم ہے 18 ذی الحجہ کوئی اور مقصد کے لیے نہیں ہوتا، یہ صرف یاد عثمان غنی کے لیے ہوتا ہے. اور ہم عثمان غنی سے اس لیے پیار کرتے ہیں. ادھر دیکھیں نسبت مصطفیٰ سے، ادھر دیکھیں نسبت مصطفیٰ سے، ادھر دیکھیں نسبت مصطفیٰ سے. جب میں دہلیز مصطفیٰ پر جھک گیا تو مجھے عثمان ذوالنورین سے بھی پھر محبت ہو گئی. لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کتنے اطاعت گزار تھے. محبوب کریم علیہ السلام کی محبت کے اندر حضور نے حکم دیا ایک ہجرت حبشہ کی طرف کر دی، دوسری ہجرت آپ نے مدینہ کی طرف کر دی. اللہ فرماتا ہے ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ. اللہ فرماتا ہے جو ایمان کے بعد ہجرت کرتے ہیں اور جہاد فی سبیل اللہ کرتے ہیں وہ میری رحمت کے سائے میں ہوتے ہیں. سبحان اللہ. ایک ہجرت کرنے والا رب کی رحمت کے سائے کے اندر ہو، جو اللہ کی دین کے لیے 2 دفعہ گھر بار چھوڑے، اللہ اس پر کتنی رحمت عطا فرمائے گا. اور بتائیں جس پر رب کی رحمت ہو وہ جنتی ہوگا یا نہیں ہوگا؟ لیکن عثمان غنی جنتی ہوئے یا نہ ہوئے؟ رحمت والے ہوئے یا نہ ہوئے؟ رب کے کرم والے ہوئے یا نہ ہوئے؟ تو ماننا پڑے گا عثمان غنی جنتی بھی ہیں اور رب کی رحمت کے سائے کے نیچے بھی ہیں. سبحان اللہ. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں جب ایمان لانے لگا تو میں حضور علیہ السلام سے فرمایا اپنا آپ کی بارگاہ میں عرض کی اپنا ہاتھ آگے کیجیے. نبی کریم علیہ السلام نے ہاتھ آگے کیا. جب ہاتھ آگے کیا میں نے ہاتھ پیچھے کر لیا. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عمر خود ہی تو بولا تھا کہ بیعت کرنے کے لیے ہاتھ آگے کریں، جب میں نے ہاتھ آگے کیا تو پیچھے کیوں کھینچ دیا؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس وقت تک ایمان نہیں لاؤں گا جب تک میری کچھ شرطیں ہیں وہ نہ مانی جائیں. جب تک پتہ چلا تھا یہاں وہ جگہ ہے جو مانگا جائے مل جاتا ہے، یہاں جس چیز کا کہا جائے کبھی رد نہیں ہوتی. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بولیے کیا شرط ہے؟ عرض کرنے کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایمان تب لاؤں گا جب آپ ضمانت دیں میرے پچھلے سارے گناہ بخشے جائیں گے، اللہ مجھے جنت عطا کر دے گا. آپ ضمانت دیں. پتہ چل رہا تھا صحابی عقیدہ سکھا رہے تھے نبی جس چیز کی ضمانت دے دیں اللہ وہی کر دیتا ہے. وہ جانتے تھے نبی جنت کے ضامن ہیں، ضامن وہی بنتا ہے جس کی ملکیت میں اختیار میں چیز ہوتی ہے. ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا لیکن پہلے جانتے تھے جس نبی کا میں کلمہ پڑھنے والا ہوں اللہ نے مختار کل بنا دیا ہے. جس نبی کا میں کلمہ بنانا ہوں وہ کیا ہے؟ جنت کے مالک ہیں، مالک کونین ہیں، وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ ہیں. لیکن جب میں نے یہ عرض کیا نا تو محبوب کریم علیہ السلام پر مگر تمہیں نہیں معلوم جب بندہ مسلمان ہوتا ہے پچھلے سارے گناہ بخشے جاتے ہیں. جب ہجرت کرتا ہے رب پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. میں نے کہا عام بندہ مومن ہو سارے گناہوں کی بخشش ہو جائے تو پھر جو نبی کے صحابی ہے اس کی شان کیا ہوگی؟ پھر جو ایک ہجرت کرے اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں. جو اکیلا ہجرت کرے، یہ بات سمجھنے والے، جو اکیلا ہجرت کرے اس کے معاف ہو جائیں. جو اکیلا نہ کرے بیوی سمیت 2 ہجرتیں کرے، اکیلا نہ کرے بیوی سمیت ہجرتیں 2 کرے، اور بیوی بھی عام نہ ہو، محبوب کریم علیہ السلام کا لفظ جگر ہو. بیوی بھی برام نہ ہو، محبوب کریم علیہ السلام کا لفظ جگر ہو اور اس کی وجہ سے ذوالنورین بنتے ہوں. پھر رب نے کتنی شان عطا کی ہوگی. دیکھیں ہمیں نام بھی یاد ہونے چاہیے. محبوب کریم علیہ السلام کی بڑی بیٹی کا نام ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے نکاح کے اندر آئیں. ان میں سے پہلی جو بیوی تھی آپ کی ان کا نام تھا حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا نام تھا جی؟ دوسری کا نام یعنی بیٹی تیسری اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی دوسری بیوی ان کا نام تھا حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور چوتھی
چھٹی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی ہو گئی؟ اب 4 یاد کی نسبت سے یاد ہوئی ہے. 4 کا عدد بڑا پیارا ہے. ایک 4 کے عدد کو یاد کریں، نبی کی 4 بیٹیاں بھی یاد آ جاتی ہیں، نبی کے 4 یاد بھی آ جاتے ہیں، ہے نا برکت. ایک تیر سے 2 شکار ہو گئے. نبی کی 4 بیٹیاں بھی یاد آ گئی، نبی کے 4 یار بھی یاد آ گئے. تو میں نے کہا کہ گھر میں وہ آئی گھر چمکانے کے لیے جو نبی کی لخت جگر. اب یہاں دیکھیں ایک بات سمجھنے والی ہے کہ نبی کی بیٹی آئیں عثمان غنی کے گھر کے اندر، ان کی نسبت ہو گئی نبی کی شہزادیوں کے ساتھ. ہم کہنے والے بن جائے کہ یہ 2 نور والے بن گئے. کس چیز والے بن گئے؟ 2 نور والے بن گئے. کیوں جی؟ کیونکہ ان کے گھر میں نبی کے 2 نور آ گئے. نبی کریم علیہ السلام سے انڈائریکٹ رشتہ ہوا عثمان غنی کا. ڈائریکٹ نہیں، انڈائریکٹ تعلق ہوا، لیکن 2 نور والے بن گئے. میں نے کہا جس کا تعلق انڈائریکٹ ہو وہ 2 نور والے بن جائیں تو جن کی وجہ سے مقام ملے وہ امام الانبیاء کی کیا شان ہے. تاجدار بریلی کہتے ہیں نا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، کہ جدھر جاتے ہیں اسی زمان کو اسی مقام کو چمکا دیتے ہیں. عثمان غنی کا ذوالنورین ہونا یہ خبر دے رہا ہے. میں اور آسان کر دوں، یہ لائٹ یہ بلب یہ روشنی دے رہے ہیں، اب چمکا رہے ہیں. کوئی کہ بلب روشنی دیتا ہے تو کہنا پڑے گا بلب روشنی نہیں دے رہا، کرنٹ کہیں اور سے آ رہا ہے. اگر مرکز کا کرنٹ مانیں گے تو اس روشنی کو مانیں گے. مرکز کے کرنٹ کو چھوڑ کر بیٹھ جائیں تو گھر کے اندر بے شک وائرنگ جا کے بیٹھ جائیں، پیچھے فیس سے تعلق نہ رکھیں، پھر روشنی کبھی نہیں آئے گی. ماننا پڑے گا مرکز نور مصطفیٰ ہے. مرکز سے تعلق ہوا تو جو آیا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کا ہو گیا آپ اس کو چمکاتے چلے گئے. یہ بھی وقت کا رضا بھی عرض کرتا ہے میرا دل بھی چمکا دیجئے. ہم بھی اسی نیت سے کہتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. اور تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. آج بھی امام کریم علیہ السلام یہ چیزیں عنایت کر رہے ہیں. اور دیکھیں پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شان کیا کہ امام کریم علیہ السلام کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ بیمار ہو گئی. نبی کریم علیہ السلام نے اعلان کر دیا بدر میں جانے کا. کہاں کا اعلان کر دیا؟ حضور بدر میں جا رہے ہیں، صحابہ حضور کے ساتھ جا رہے ہیں. مارکا حق اور باطل کا ہے جس کو یوم فرقان کا نام دیا گیا. لیکن حضرت عثمان غنی گھر کے اندر. حضرت عثمان غنی کہاں ہے؟ گھر کے اندر. اتنے سفر کرنے والوں نے صحبتیں اٹھائی، سواریاں نہیں تھی، پیدل بھی چلے، لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کہاں؟ یہ بات ذہن میں رکھنے والی ہے. کہاں تھے؟ گھر کے اندر. صحابہ کوئی تلوار چلا رہے تھے کوئی تیر چلا رہے تھے، لیکن عثمان غنی اس وقت میدان کے اندر نہیں تھے، بلکہ کوئی زخم کھا رہے تھے کوئی شہید ہو رہے تھے، لیکن عثمان غنی رضی اللہ عنہ کہاں تھے؟ اب جب جنگ ختم ہوئی مال غنیمت تقسیم کرنے کا موقع آیا، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جتنا بدر کے مقام پر شریک ہونے والوں کو حصہ اتنا ہی عثمان کو گھر بیٹھے حصہ مل جائے گا. بات سمجھنے والی ہے. اتنا ہی عثمان کو گھر بیٹھے مل جائے گا. کسی صحابی نے یہ نہیں عرض کیا حضور یہ کیوں عثمان گھر میں تھے ہم بدر میں تھے؟ عثمان گھر کے اندر تھے، ہم تیروں کے نشانے پر تھے، تلواروں کے نشانے پر تھے. کسی نے نہیں کہا. نبی بتانا چاہتے تھے جو اطاعت مصطفیٰ میں ہوتا ہے وہ اطاعت خدا میں ہوتا ہے. عثمان میری بیٹی کی خدمت میں تھا. سمجھنے والی بات، نبی کی بیٹی کی خدمت کی جائے تو اطاعت خدا بن جائے. تو جو نبی کی تحریر پر جھک جائے بتائے وہ اطاعت خدا کیوں نہیں ہوگا؟ یہ نبی کریم علیہ السلام بتا رہے تھے کہ میری اطاعت رب کی اطاعت، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. حکم مصطفیٰ حکم خدا ہے. حکم مصطفیٰ حکم خدا ہے. وما كان للمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. جب فیصلہ اللہ اور اس کے مصطفیٰ کا آ جائے
پھر کسی کو اشتہار نہیں بچتا۔ اور یہاں میں ایک اور نقطہ کر دوں، صحابہ خاموش تھے، کسی نے نہیں کہا حضور یہ کیا، عثمان غنی شریک بھی نہیں ہوئے، آپ بدر والوں میں شمار کر رہے ہیں، کیوں؟ جانتے تھے نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہیں عطا کر دے، زمین کو آسماں کر دے، سریا کو سرا کر دے۔ وہ بتانا چاہتے تھے محبوب جو کر دے یہ حکم خدا ہوتا ہے، کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ سمجھ میں آ گئی ہے نا؟ یہ ایک عقیدہ یہاں پر ہمارے لیے ثابت ہو رہا ہے، ایک نظریہ ثابت ہو رہا ہے۔ محبوب کی جو بات آ جائے وہاں آئیں بائیں شائیں نہیں کرنا چاہیے، ایسا ہے ویسا ہے، چونکہ ہے چنانچہ ہے، یہ ہے وہ ہے، کوئی حکمت عملی کوئی مصلحت نہیں۔ جب رسول اللہ کا حکم آ گیا بس اب مخالفت کی کوئی صورت نہیں، اور جو مخالفت کرے اللہ فرماتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ، ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو کیا کرتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، ان تصیبہم فتنۃ اور یصیبہم عذاب علیم، اگر میرے رسول کی نافرمانی کریں گے دنیا کے اندر فتنے آئیں گے یا دردناک عذاب آ جائے گا۔ تو نبی کریم علیہ السلام اچھا کس نے سے بدر سے واپس آ گئے؟ جب حضور بدر سے واپس آئے تو دیکھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی زوجہ دفنائی جا رہے ہیں اور آپ رو رہے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے آ کر پوچھا عثمان کیوں رو رہے ہو؟ اب عقل کیا کہتی ہے؟ جواب یہ ہونا چاہیے حضور کیا کروں، بیوی تھی چلی گئی ہے، گھر کا آنگن کی جو رونق ہے بیوی سے ہوتی ہے، اس وجہ سے رو رہا ہوں، میرا گھر تھا آباد کے بجائے اب جو ہے نا وہ آزمائش میرے آ گئی، میں اس لیے رو رہا ہوں۔ عقل کا تقاضا یہ تھا، لیکن قربان جاؤں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ پر کیا سبق پڑا گیا۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس لیے رو رہا ہوں جب تک رقیہ میرے نکاح کے اندر تھی میرا آپ سے رشتہ تھا، اللہ کرے بات سمجھ میں آ جائے، جب تک میرے نکاح کے اندر تھی میں داماد تھا آپ سسر تھے، میں تو اس رشتے سے رو رہا ہوں کہ میری نسبت ٹوٹ گئی ہے، مجھے نسبت مصطفیٰ رلا رہی ہے، میں اس وجہ سے کرتا ہوں۔ میں نے کہا یہی عثمان غنی کا پیغام ہے جو آج ہم یاد رکھتے ہیں کہ نبی کی جو نسبت ہو جائے ہمیں ہر اس نسبت سے پیار ہوتا ہے، اور نبی کا خاندان کس وجہ سے ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کل حسب و نسب ینقطع یوم القیامہ الا حسبی و نسبی، فرمایا لوگوں نہ کوئی میری مثل نہ کوئی میرے خاندان کی مثل، نہ کوئی میری مثل، ورنہ قیامت والے دن سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے، سارے خاندان ٹوٹ جائیں گے، اللہ حسبی و نسبی، میرے خاندان کا سلسلہ اس وقت بھی باقی رہے گا، کیونکہ میرا خاندان بھی عام نہیں ہے بلکہ اہم ہے، میرا خاندان بھی میری طرح خاص ہے، اس جیسا بھی کوئی نہیں۔ عثمان غنی اس وجہ سے تھے، اب جب اس بات پر روئے نا دل کے اندر آہ نکلی، تو اسی نے کہا نا کہ دل سے جو آہ نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ جب اس بات پر شدت سے روئے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عثمان گھبراؤ نہیں، اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیج دیا ہے، وہ جبریل جو قرآن لے کر آتے تھے شریعت کا نظام لے کر آتے تھے وہ آ گئے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے عثمان جبریل آئے ہیں، رب کا پیغام لے کر آئے ہیں، رب نے مجھے فرمایا ہے کہ اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم کا نکاح بھی کر دو حضرت عثمان غنی سے۔ نکاح کا پیغام کون لے کر آئے؟ جبریل امین لے کر آئے۔ میں نے کہا کتنی اونچی شان ہے نبی کے گھرانے کی کہ شہزادی کونین سیدہ فاطمہ الزہرا اور مولا علی کی شادی ہو تب بھی حکم رب کا ہوتا ہے، پیغام جبریل لے کر آتے ہیں۔ نبی کی لخت جگر ام کلثوم اور داماد عثمان ذوالنورین کی شادی ہو تب بھی رشتے کا پیغام جبریل لے کر آتے ہیں۔ میں نے کہا یار جن کے رشتے بھی خاص بن گئے ان کی ذاتیں کتنی خاص ہوگی، جن کے پیغام نکاح کا معاملہ اتنا اعلیٰ ہے ان کا اپنا نظام کتنا اعلیٰ ہوگا۔ اور مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر ایک نہیں میری 40 بیٹیاں ہوتی تو میں ساری کی ساری عثمان غنی کے نکاح میں دے دیتا۔ اور ملا علی قاری علیہ الرحمٰن نے مرقات المفاتیح میں لکھا ہے کہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری ہوتی 100 بیٹیاں، کتنی ہوتی؟ 100 بیٹے، بس آپ تھک گئے میں جانتا ہوں تھوڑا سا ٹائم لوں گا کیونکہ میں نے بھی کہیں جانا ہے، میں زیادہ تھک گیا ہوں آپ لوگوں کی وجہ سے، سچی بات ہے
یہ نہ ہونا کہ میں ادھر ہی رہ جاؤں اور پھر اگلے والے پھر محروم رہ جائیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری اگر کتنی ہوتی بیٹیاں؟ 100 بیٹیاں ہوتی اور ایک کے بعد ایک مر جاتی. ایک کے بعد تموت واحدۃ بعد واحدۃ، ایک کے بعد ایک مرتی جاتی. فرمایا میں ساری کی ساری عثمان غنی کے نکاح میں دے دیتا. ساری کی ساری عثمان غنی کے نکاح میں دے دیتا. کیوں؟ مجھے عثمان پیارا اتنا ہے. وہ امام اعظم حنیفہ رحمہ کا زمانہ تھا نا، تو ایک شخص تھا وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو معاذ اللہ یہودی اور عیسائی کہتا تھا. جب یہ بات چلی حضرت عثمان امام اعظم حنیفہ رحمہ پر، تو آپ نے اس شخص کو بلوایا اور امام صاحب فرماتے ہیں کہ تیری نا بیٹی کے لیے بڑا اعلیٰ رشتہ تلاش کیا. بڑا خوش ہوا کہ چلو اعلیٰ رشتہ تلاش کیا. فرمایا جائیداد بھی بڑی، کمائی بھی بڑی اچھی ہے، خاندان بھی اس کا بہت اونچا ہے، حسین و جمیل بھی بڑا پیارا ہے، عقل مند بھی ہے، نہ کوئی شرابی ہے نہ کوئی بدکار ہے، کوئی کچھ بھی نہیں ہے، ہر اعتبار سے اعلیٰ ہے. بس ایک تھوڑا سا نقص ہے. اس نے پوچھا کہ ایک تھوڑا سا نقص کون سا ہے؟ فرمایا صرف مسئلہ یہ ہے کہ یہودی ہے. اللہ کرے میں بات سمجھا سکوں. فرمایا کہ باقی کوئی مسئلہ نہیں ہے، صرف مسئلہ یہ ہے کہ یہودی ہے. وہ شخص غصے میں لال پیلا ہو گیا. اس نے کہا آپ ایسی لوگوں کے امام بنے پھرتی ہوئے، میں بھاڑ میں لے کر جاؤں اس خاندان کو، میں بھاڑ میں لے کر جاؤں اس کے عزت و وجاہت کو، میں اس کی مال و متاع کو کدھر لے کر چلوں، اس کے حسن جمال کو کیا کروں جس کا نظریہ ہی درست نہیں ہے. بھلا وہ میری بیٹی کا شوہر کس طرح بن سکتا ہے، وہ میرا داماد کس طرح بن سکتا ہے. جب اچھی طرح جھگڑ چکا تو امام اعظم حنیفہ رحمہ مسکرا دیے اور فرمایا دیکھنا آج اتنے زمانے کے بعد بھی تو نہیں چاہتا کہ تیری بیٹی کا شوہر کوئی یہودی ہو. تو نہیں چاہتا. جب تو نہیں چاہتا تو پھر رسول اللہ کیسے چاہیں گے کہ ان کی 2 بیٹیوں کا داماد معاذ اللہ کچھ اور. جب امام اعظم حنیفہ رحمہ نے یہ بات سمجھائی، اس صورت کے اندر وہ شخص اسی وقت توبہ کر کے صدق کے دل سے آپ کے ہاتھ پر ایمان لے آیا. یہ ایک تربیت تھی سمجھانے کی کہ یار سوچنا چاہیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جن کو اپنی 100 بیٹیوں تک کا کہہ رہے ہیں کہ میری 100 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں ان کے نکاح میں دے دیتا. اس حضرت عثمان غنی کی شان کیا ہے. اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عثمان بن عفان ولی فی الدنیا و ولی فی الآخرہ. فرمایا عثمان بن عفان دنیا میں بھی میرا یار ہے اور آخرت میں بھی میرا یار ہے. دنیا میں بھی میرا دوست ہے اور آخرت میں بھی میرا دوست ہے. اب یہاں اگر تھوڑی سی آپ توجہ فرمائے شفقت فرما کر تو ایک بڑی اہم یہاں نقطہ نکلتا ہے اور وہ نقطہ رضویت والا ہے اگر سمجھ پائیں تو. حضور فرماتے ہیں کہ دنیا میں بھی میرا یار اور آخرت. اچھا آخرت کب آتی ہے جی؟ پہلے بندہ دنیا سے جائے گا، پھر قبر میں جائے گا، پھر قبر کے بعد پھر میدان محشر قائم ہوگا. ایسا ہی ہوگا. پھر اس کے بعد امتحان کے بعد فیصلہ ہوگا کہ کون کہاں ہے. حضور کس زمانے میں خبر دے رہے ہیں؟ اپنے زمانے میں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وصال ظاہری فرمایا سن 11 ہجری کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی عمر مبارکہ کتنی تھی؟ اللہ تعالیٰ عافیت دے. کتنی مرضی ہے کوئی کرنے والا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بقیہ خلفاء کی عمر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مماثلت کرتی تھی، لیکن آپ کی عمر مبارکہ 82 سال تھی. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام خبر دے رہے ہیں، اللہ کرے آپ کو بول ہی جائیں. حضور خبر دے رہے ہیں عثمان آخرت میں بھی تو میرے ساتھ ہوگا. حضور کے ساتھ وہی ہو سکتا ہے جو اپنا خاتمہ حضور کی منشا کے مطابق کرے. حضور علیہ السلام پہلے بتا رہے تھے عثمان میں دنیا سے چلا بھی جاؤں گا، تیری جتنی زندگی ہے، تیری جتنی سانسیں ہیں، تیری جتنے دن ہیں، جتنی راتیں ہیں، تیرا ہر لحظہ ہر لمحہ میں جانتا ہوں تو کیا کرے گا. سبحان اللہ. کیونکہ میں خبر دے رہا ہوں تو آخرت میں میرا یار ہوگا، میرے نقشے قدم پر چلے گا. میں یہ بھی جانتا ہوں تیری موت کیسے آئے گی. ما تدری نفس ماذا تکسب غدا. کوئی جان نہیں جانتی کل کیا ہوگا. میں نے کہا واقعی کوئی نہیں جانتی لیکن ذات مصطفیٰ سب جانتی ہے. میں نے کہا کوئی بالکل نہیں جانتی. تو میں بھی کہتا ہوں کہ کوئی کیسے جان دے گا. کوئی کو گھاس بھی نہیں ڈالتے، کوئی کی وقت بھی کوئی نہیں ہے، کوئی کیا جانے. لیکن جو نبی آخر الزمان ہے وہ کوئی نہیں ہے.
جو امام الانبیاء ہیں وہ کوئی نہیں ہے، جو تاجدار انبیاء ہیں وہ کوئی نہیں ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، جس کو رب نے قرآن سارا سکھا دیا وہ کوئی نہیں ہے۔ میں نے کہا کوئی نہیں جانتا، لیکن وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، جن کے لیے وہ سب جانتے ہیں۔ میں نے کہا کوئی نہیں جانتا، لیکن مَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، وہ جانتے ہیں۔ میں نے کہا کوئی نہیں جانتا کل کیا ہوگا، لیکن عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ الا من ارتضی من رسول، میں نے کہا وہ اور کوئی نہیں جانتا، لیکن جس کی یہ شان ہو وہ سب جانتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میں نے کہا رسول اللہ یہ خبر دے رہے تھے، اے عثمان میں جانتا ہوں تیری ہر سانس کو، ہر لمحے کو، تیری قبر کی زندگی کو، تیرے حساب کو بھی میں جانتا ہوں، اس لیے میں بتا رہا ہوں اے عثمان تو کل جنت میں بھی میرے یار ہوگا، تو کل جنت میں بھی میرا یار ہوگا۔ دیکھیں ایک چیز ہے حدیث پاک کا ظاہر، ایک وہ اپنے وسعت میں بہت کچھ رکھ رہی ہے۔ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا ان لکل نبی رفیق فی الجنہ ورفیقی فیہا عثمان، فرمایا ہر نبی کا جنت میں کوئی رفیق ہے، میرا رفیق جنت میں عثمان ہے۔ میں نے کہا آپ یہ کہتے ہیں کل کی نہیں جانتے، کل بڑی دور کی بات ہے۔ میں نے کہا کوئی کل کا نہیں جانتا، لیکن امام الانبیاء یہ بھی جانتا ہے عثمان جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ پوری صحابیت کی ڈیوٹی کرنی ہے، پوری ڈیوٹی کرنی ہے۔ یہاں یہ نہیں کرنا کہ اپنی مرضی کا صحابہ سے محبت کر لینی چاہیے، نہیں، چھٹ دو رنگی تھے یا کرنگ ہو جا، یا موم ہو جا یا سنگ ہو جا، یہ کیا بات ہوئی؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، آدھی کو مان لیا آدھی کو چھوڑ دیا۔ غلامی کا پٹا پورا گلے میں ڈالنا چاہیے، اس لیے ہمیں بچپن سے یاد غلامی کروائی جاتی ہے، ہمیں نوکری یاد نہیں کروائی جاتی، اس لیے ہمیں غلامی یاد کروائی جاتی ہے، کیونکہ نوکری ہے لمیٹڈ، 8 سے 10 سے 12 گھنٹے، پھر 10 سال 15 سے 20 سے 25 سال، اس کے بعد ختم، پٹا نکل گیا، بندہ آزاد۔ لیکن غلامی کیا ہے؟ جب غلامی کا پٹا ایک دفعہ ڈل جاتا ہے، ہماری کتب فقہ بتاتی ہیں ایک دفعہ بازار میں جب سودا ہو جاتا ہے غلام کا، جب تک مالک خود نہ بیچے بکتا نہیں ہے، جنازہ نکلتا ہے۔ میں نے کہا اس لیے میرے بڑوں نے کہا کہ غلامی رسول کا پٹا ڈال کر دربار مصطفیٰ میں سودا کرا دینا ہے، نوکری نہیں کرنی، 25 سال کے بعد ختم ہو جائے پھر کہاں جاؤ گے؟ اس لیے غلامی کرو، جنازہ بھی اٹھے تو غلامی کے اندر جانا چاہیے۔ نبی کریم علیہ السلام کے اس فرمان کے اندر جب حضور یہ خبر دے رہے تھے، یہ خبر بھی وہی بیان کر سکتا ہے جو یہ جانتا ہو کہ حضور جنت کی خبریں دیتے ہیں۔ میرے نبی کریم علیہ السلام کے ایک اور فرمان، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الا ان لکل نبی خلیل فی امتہ، فرمایا سن لو بات توجہ سے، حضور فرمایا الا، یہ توجہ سے سن لو، فرمایا ہر نبی کا اس کی امت میں ایک خلیل ہوتا ہے، ہر نبی کا اس کی امت میں ایک خلیل ہوتا ہے، اور حضور فرماتے ہیں میرا خلیل رب نے میرا عثمان بنا دیا۔ پھر نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی ضمانت بھی دی، اور ایک دفعہ نہیں دی، 2 دفعہ نہیں دی، ایک حدیث پاک کے اندر 3 دفعہ جنت کی ضمانت ہے۔ ویسے علماء نے 10 مقام بیان کیے جس میں حضور نے فرمایا عثمان غنی جنتی۔ کتنے مقام بتائیں جی؟ 10 مقام۔ اچھا یہ روایت بھی وہی بیان کر سکتے ہیں جو یہ بیان کرنا جانتے ہو کہ نبی جنت کے مالک ہیں۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ نبی جنت کے مالک ہیں، یہ وہ بتا سکتے ہیں، کیونکہ ملکیت ہے وہ چیز عطا کی جاتی ہے۔ جب محبوب بتا رہے تھے عثمان جنتی ہے تو یہ خبر اس بات کی دلیل تھی، اے عثمان میں جنت کا مالک ہوں، میں نے جنت تیرے سپرد کر دی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ایک دفعہ تو مشہور چیز ہے جب یہ روما کیا، لیکن مفتی احمد یار خان نعیمی کا جو نقطہ ہے میں وہ یہاں بیان کرنے لگا ہوں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ میراث المناجم میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک تو حضور کے اعلان پر عثمان غنی اعلان کر رہے تھے، یہ بات توجہ والی، جب حضور علیہ السلام نے فرمایا نا کہ کون ہے جو جیش عسرا کی مدد کرے گا، عثمان غنی کھڑے ہو کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 100 اونٹ بما ساز و سامان کے میں، پھر اعلان ہوا 200، پھر اعلان ہوا 300۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں یہ تو دعویٰ تھا، یہ صرف
صرف دعویٰ تھا، اعلان تھا، لیکن وہ ہمارا دعویٰ نہیں تھا جس طرح ہمارا دعویٰ کیا جاتا ہے نا کہ جی میرا نام لکھ لیں مسجد کے کام پر، اتنے چیزیں میں دے دوں گا، بعد کے اندر میں ملوں گا تو دوں گا نا، میں ملوں گا نہیں میں دوں گا، مدرسے کے معاملے پر اتنا میں دے دوں گا، اعلان ہو گیا، نعرے لگ گئے، بعد کے اندر مجھے ڈھونڈ لیجیے گا، جب میں ملا تو پھر تلاش کر لیجیے گا، اتنی عمرے کے ٹکٹ ہوں گے فلاں اختتام پر، بعد کے اندر ملا نہیں ملا، یہ بات کی بات ہے، لیکن یہ اعلان ہے یہ ہمارے ہیں، مفتی احمد خان نہیں ہے، احمد میلاد المنادی کی آخری جلد میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں یہ اعلان تھا، لیکن جب دینے کا وقت آیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 950 اونٹ رب کی راہ میں دیے، اعلان 600 کا تھا، دیتے وقت 950 تھے، پھر 50 گھوڑی بھی تھے، اور مفتی صاحب فرماتے ہیں یہ تو ایک مقام تھا، یہ تو صرف ایک مقام تھا، فرماتے ہیں دوسری روایت دیکھی جائے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی آستین میں 1000 دینار سونے کے سکے لے کر آئے، میرے محبوب کی گود میں ڈالے، اور جب گود میں آئے تو حضور نے لفظ کیا تھا کیا فرمایا، جب حضور فرماتے ہیں کہ یوں نا دیناروں کو، جو روایت حدیث ہے، یوں دیناروں کو پلٹتے دے، حضور فرماتے تھے ما در عثمان ما عمل بعد هذا اليوم، فرما رہے تھے میں گارنٹی دے رہا ہوں آج کے بعد عثمان جو عمل کرے عثمان کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، یہ ماضی ہے یا مستقبل ہے، اللہ کرے سمجھ میں آ جائے، کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، وہ تو یہ اپنے نفع نقصان کو کوئی نہیں جانتے، میں نے کہا کون میں اپنے کا نہیں جانتا، آپ اپنی بات کریں، وہ تو سند دے رہے عثمان تجھے بھی نہیں پہنچے گا کیونکہ تو نے میری بات مانی ہے، جو نبی کی اطاعت میں آ جائے دین کے لیے چند سکے دے دے اسے نقصان نہیں پہنچ سکتا، تو جن کے صدقے میں سارا دین ملے ان کی شان کیا ہوگی، یہ روایت میں نے کہا بیان کریں تو پھر پوری اس کے مغز میں جا کر بیان کریں، اس کی وسعت میں جا کر بیان کریں، جب حضور اعلان کرتے ما درہ نہیں پہنچے گا، یہ وہی بتا سکتا ہے جو خبر رکھتا ہو کہ ہوگا یا نہیں رکھے گا، اور پتہ ہے کس کی بات ہے، میں مثال سے سمجھا دیتا ہوں، آپ نے کسی بندے کو مثلا ایک شاگرد ہے استاد کے، آپ ایک دوسرے کو ضمانت دے رہے تم یہ کام کر دو، استاد تمہیں کچھ بھی نہیں کہیں گے، میرے خیال میں وہ تبھی کہے گا جب استاد کو اچھی طرح جانتا ہو، اللہ کرے سمجھ میں آ جائے، استاد کے ہاں اس کی اچھی طرح رسائی ہو، اسے پتا ہے میں نے گارنٹی دے دی ہے اب میں ضامن ہوں، اللہ کرے بات اتر جائے، میرے محبوب جو فرما رہے ہیں عثمان تمہیں اس کے بعد کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، کیوں؟ کیونکہ رب تعالیٰ کی قدرت کے اندر جو کمالات ہیں میں سارے جانتا ہوں، اور میری دسترس بھی ہے، جب میں نے کہہ دیا اللہ تعالیٰ کچھ بھی نہیں کرے گا، سبحان اللہ، اور مفتی احمد خان نہیں کہتے اپنا ایک اور نقطہ بھی ذہن میں رکھیں، مفتی صاحب کے جو نکات ہوتے ہیں نا تفسیر نعیمی کے اندر یا میرات المنادی کے اندر، یہ ایسی قیمتی چیزیں ہوتی ہیں کہ بعض اوقات پوری تقریر ایک طرف ہو جاتی ہے اور مفتی صاحب کے جملے ایک طرف ہو جاتے ہیں، فرمایا اس کا کوئی چور دروازے سے یہ نہ راہ نکال لے کہ حضور نے اجازت دے دی کیا عثمان جو مرضی گناہ بھی کرتے جاؤ تمہیں کچھ نہیں ملے گا، نہیں، اب اگلے لفظ سنیے گا، فرمایا اس کا مطلب یہ کہ حضور یہ کہہ رہے کہ عثمان تیرے دل کو میں نے اپنی مٹھی میں لے لیا، اب نہیں نا بے شک کبھی بھی نہیں آپ کہہ سکیں گے، حضور فرما رہے ہیں عثمان تیرے دل کو میں نے اپنی مٹھی میں لے لیا، یہ لفظ میں نے پڑھے میرے ذہن میں خیال آ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہیں ان القلوب بین اصبعین، کہ بے شک جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دستے قدرت کے اندر لوگوں کے دل رکھے ہیں، یقلبها کیف یشاء، جدھر چاہتا ہے پھیر دیتا ہے، دل تو رب کے دستے قدرت کے اندر ہے، یہ محبوب نے کیوں لے لیا ہے؟ اس لیے لے لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محبوب کے اپنے غلاموں کے دلوں پر حکومت عطا کی ہے، حضور اعلان کر رہے تھے عثمان تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تب بھی حضور فرما رہے تھے ما در عثمان، اے عثمان آج کے بعد جو کر لو تمہیں کوئی عمل نقصان نہیں دے گا، یہ حضور علیہ السلام نے سند دی، اور آخری وقت کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بلوائیوں کے خلاف جب کھڑے ہوئے تو خطبہ دیا، اب وقت کیونکہ ختم ہو چکا ہے، اب میں بتاتا کہ شہادت عثمان غنی اور شہادت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما ان کے اندر کئی چیزوں میں مماثلت ہے، کئی چیزوں میں آزمائشیں دیکھ لیں، بلکہ دادا صاحب کی بات ہے میں یہ تو کر ہی دیتا ہوں، کشف المحجوب کے اندر آپ نے لکھا، فرمایا امام دوسرا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ کی جو صبر و رضا ہے اس کو مشابہت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صبر و رضا کے ساتھ۔ داتا صاحب نے لکھا فرمایا جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پانی بند تھا، آزمائشی تھی، امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اور یہاں یہ بات سمجھا دوں حضرت عثمان غنی کی شان کتنی اونچی ہے جن کی حفاظت حسن و حسین کر رہے ہیں۔ اللہ کرے اور سمجھ میں آ جائے، جن کی حفاظت حسن و حسین کر رہے ہو، اور ان کی حفاظت اتنا اونچا کام دونوں شہزادے، وہ امام حسن جو 25 حج پیدل کریں، لیکن جب حفاظت عثمان کی بات ہے تو حج چھوڑ دیں۔ پتہ چلا دفاع عثمان کرنا سنت حسنین کریمین ہے۔ اس سے آگے اب میں کچھ نہیں کہہ سکتا، ہر ایک کی مرضی جو آئے لے جائے۔ حسنین کی سنت یہ ہے دفاع عثمان کیا جائے، اور حج چھوڑ کر بتایا حسنین کے ہاں مقام عثمان کتنا ہے، ادھر رب کی عبادت ہے، ادھر نبی کے غلام کی حفاظت ہے، لیکن بتا کہ یہ رسول اللہ کی امانت ہے، ان کی حفاظت بھی کرنا ضروری ہے۔ تو دادا صاحب فرماتے ہیں کہ امام حسن بھی تباہ ہے، عرض کی حضور کوئی حاجت ہو مجھے بتا دے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے فرمایا ارجع یا ابن اخی، اے میرے بھتیجے لوٹ چلو، مجھے آپ سے حاجت نہیں ہے، میرا معاملہ رب کے سپرد ہے۔ حضور داتا صاحب فرماتے ہیں یہی وہ جملے تھے جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا، جبریل آئے اور آ کر عرض کیا ہے خلیل اللہ کوئی حاجت ہے تو مجھے بتائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جبریل حاجت ہے مگر تجھ سے نہیں، اپنے رب سے، تجھ سے نہیں بلکہ رب سے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں دونوں جملوں کو دیکھیں تو یہ بات ملتی ہے جو حضور نے فرمایا کہ میری امت کے بعض لوگوں کے دل حضرت آدم صفی اللہ کے دل پر، بعضوں کے دل ابراہیم خلیل اللہ کے دل پر، فرمایا وہ جن کے دل حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے دل پر ہیں ان میں سے ایک عثمان غنی ہے۔ یہ صبر و رضا کے پیکر تھے، اس اعتبار سے تھے۔ پھر دیکھیں آپ پر 40 دن پانی بند کیا گیا، مشابہت ہوئی کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، پھر آپ صبر و رضا پر ہے، مشابہت ہی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ آپ نے نبی کے دین کی ایک ہی وجہ تھی جو حدیث بتاتی ہے، آپ نے فرمایا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے عثمان اللہ تعالیٰ تمہیں ایک جو ہے نا حلہ پہنائے گا، قمیض پہنائے گا، ایک وقت آئے گا لوگ اتارنا چاہیں گے لیکن تم نے اتارنا نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں خلافت کیوں نہیں چھوڑی؟ میں نے کہا بات خلافت کی نہیں تھی، بات رسول اللہ کے فرمان کی تھی۔ وہ خلافت کی بات نہیں کر رہے تھے، وہ یہ چاہ رہے تھے کہ آخری دم تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں کمی نہ آئے۔ پھر رب نے دیکھے نا مقام بھی دیا، جب خون کے قطرے گرے تو اللہ کی لارے کتاب پر گرے۔ ہر ایک شہید کی شہادت کی گواہی زمین کا چپا چپا دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی وہ مکہ پاک کی سرزمین، کسی کی شہادت کی گواہی مدینہ پاک کی سرزمین، کسی کی شہادت کی گواہی حنین کی سرزمین، کسی کی شہادت کی گواہی کربلا کی سرزمین ہوگی، لیکن نبی کے یہ دوہرے داماد ان کی شہادت کی گواہی اللہ کا قرآن دے گا، مولا میں گواہ ہوں یہ تیری بارگاہ میں جب شہید ہوئے تو ان کے خون کے قطرے مجھ پر گر رہے تھے۔ اللہ کریم عز و جل کی بارگاہ میں عذردار ہوں، رب کریم عز و جل سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم۔